بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے فضل و کرم سے قرآن کا ایک وافر حصہ آج ہم نے سماع کیا ہے۔ آج ایک سورت ہم نے سنی، سورۃ الفاطر۔ سورۃ الفاطر کی جو ابتدائی دوسری آیت ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ الفاطر کی دوسری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو سورت ہے نا، سورۃ الفاطر، یہ مکی سورت ہے بالاتفاق۔ اہل علم نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ مکی سورت ہے۔ صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور آپ کے تلامذہ میں سے امام مجاہد، امام عکرمہ، حسن بن ابی الحسن البصری، امام عطاء الخراسانی، اسی طرح سے علی بن ابی طلحہ، امام مقاتل ابن سلیمان، امام زہری، یہ سب اصحاب علم رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ مکی سورت ہے۔ امام ابن ابی ملیکہ اور آپ سے پہلے صحابہ میں عبداللہ بن عباس، امام مقاتل بن سلیمان، امام قتادہ، یہ سب اصحاب علم کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاطر ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الملائکہ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الملائکہ۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفرقان کے بعد نازل ہوئی سورت۔ آپ کی کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ تنزیل القرآن، اس میں آپ نے لکھا کہ یہ سورۃ الفرقان کے بعد نازل ہوئی سورت ہے۔ اس سورت کا جو بنیادی مقصد ہے، جو خاص طور پر گفتگو ہوئی اس سورت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو، کائنات کے جو متعدد مظاہر ہیں نا اللہ کی، مطلب تخلیق کی، اللہ کی ربوبیت کی، اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید سمجھائے ہیں۔ اگر اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کو بات معلوم ہوگی۔ اس سورت سے متعلق مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، ایک واقعے کی روشنی میں۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ہے عامر ابن عبد قیس۔ عامر ابن عبد قیس، یہ جو ہے یعنی خاص طور پر بطور زاہد عابد، اس پہلو سے مشہور ہیں۔ امام احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے معرفت الثقات، اس میں آپ نے لکھا کہ کان ثقۃ من کبار عباد التابعین، ایسا لکھا ہے۔ تو زہد و تقوی اور خاص کر عبادات میں آپ کا حصہ اتنا رہا ہے کہ آپ اسی پہلو سے مشہور ہیں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ راہب هذه الامہ، کہا آپ سے متعلق۔ ایک معروف شخصیت۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، یقین، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اطمینان اپنے مسلمان ہونے پر، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ جو کیفیت بنتی ہے نا کتاب و سنت کو پڑھنے سے، نیک لوگوں کے صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے، سیرت کو پڑھنے سے، یہ جتنا ایمان بڑھتا ہے نا کیفیت ویسی بدل جاتی ہے۔ معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے مسلم معاشرے میں، اللہ پر ایسا ایمان ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمیں وہ ایک عجیب سی مخلوق نظر آتے ہیں۔ کیسی باتیں کر دے رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا ٹھوس ایمان ہوتا ہے۔
مطلب کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. جب ہم انبیاء کی سیرت پڑھتے ہیں, خصوصاً رسول اللہ کی سیرت پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی, اور ان جیسے علماء کی جب سیرت پڑھتے ہیں, صالحین کی سیرت پڑھتے ہیں, واقعتاً لگتا ہے کہ اللہ پر ایمان کی کیا بات ہے. میں جن کا نام میں نے لیا ہے نا, کیا نام بتایا تھا میں؟ عامر بن عبد القیس, ابو عمرو البصری, 60 سے 70 ہجری کے درمیان جو وفات ہوئی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا توفی فی زمن معاویہ, ایسا لکھا آپ نے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی جو ہے مطلب وفات ہوئی ہے. تو یہ جو صاحب ہیں, اللہ پر ان کا ایمان ایسے. ایک واقعہ بتاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سیر اعلام النبلاء میں ان سے متعلق امام ذہبی نے لکھا ہے رحمہ اللہ, یہ ایک قریے میں رہتے تھے, گھر سے باہر سوتے تھے. آج بھی آپ نے گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہوگا, عام بات ہے. کسی نے آپ سے پوچھا انک تبیت خارجا, آپ گھر سے باہر رات گزارتے ہیں, باہر سوتے ہیں آپ, اما تخاف الاسد, آپ شیر سے ڈرتے نہیں ہیں کیا؟ شیر آ جائے, ریچھ آ جائے, آپ ڈرتے نہیں اس سے؟ آپ نے جو جواب دیا نا, اتنا سادہ جواب, سبحان اللہ, واقعتاً لگتا ہے کہ کیسا جواب ہے یہ. آپ نے کہا کہ انی استحییت من ربی ان اخاف شیئا دونہ, کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے ڈرتا رہوں, مجھے حیا آتی ہے میرے رب سے. تو میرے رب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ یعنی جیسے معلوم ہو کہ میرے والد صاحب بڑے مالدار ہیں, میرے والد صاحب کے پاس بہت کچھ ہے, پھر بھی میں دوسروں سے مانگتا رہوں, شرم نہیں آتی ہے مجھے؟ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ انی استحییت من ربی ان اخاف شیئا دونہ, میرے رب سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں مخلوق سے ڈرتا پھروں. اس کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. دیکھیے ایسی, یعنی یہ ایک نشہ نہیں ہونا چاہیے, ایک طرح کا مطلب غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہونا. تدبیر اختیار کرنی چاہیے آدمی کو. اللہ پر میرا بھروسہ ہے, آدمی نہیں کمائے گا, محنت نہیں کرے گا, پڑھے گا نہیں, کام کاج نہیں کرے گا, بات وہ نہیں. ان سب کے ساتھ ساتھ وسائل کو اختیار کرتے ہوئے انتہائی درجے کا بھروسہ. یہ جو میں ان کے تعارف میں جو میں نے یہ بات کہی ہے نا, دراصل اس لیے میں نے کہی ہے کہ آج کے جو درس سے جو بات مجھے بتانی ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی بات ہے. ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی سورۃ الفاطر کے بالکل آغاز میں, اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اگر ان باتوں کا تعلق درس سے ہو, بولنے والا بول دے رہا ہے, کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. یہ ہماری زندگی سے تعلق ہے, یہ ہماری زندگی سے, ہماری نجی زندگی سے تعلق ہے. یہ کہا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, اس پر کوئی روکنے گانے والا نہیں ہے. جسے اللہ دینا چاہے وہ مل کے رہے گی اس کو چیز, اور جسے رب العالمین نعمت کا جتنا حصہ, جو حصہ جب اللہ تعالیٰ روک رکھیں گے اور جتنے وقت تک روک رکھیں گے اور روک ہی رکھیں گے, وہ اللہ اسے کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ کوئی بندہ بات کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات؟ یہ آیت کریمہ نہیں بتاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, مخلوق میں ہے اتنا دم اتنی بڑی بات بولے؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, یہ کہہ سکتا ہے میں دوں گا تو ہی ملے گا, میں روک لگاؤں گا تو نہیں ملے گا؟ ہو سکتا ہے اسے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر, یہ رب کا کلام ہے, یہ اللہ ہی ایسے دعوے کر سکتے ہیں. بندے میں اتنے اوقات نہیں, کتنی بڑے دعوے کرے. کہا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. ہماری 1400 سالہ تاریخ کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں نا, ان میں سے ایک ہیں امام ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ. میں نے ان کی زندگی پر مکمل درس دیا ہے, یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ, ان کے تعارف پر, ان کی زندگی پر. خلفائے عباسیہ تھے نا, خلفائے عباسیہ بہت علم دوست. خلفائے امیہ بھی, بنو امیہ سے جڑے جو خلفاء تھے وہ بھی بڑے علم دوست, بڑی اسلام کے نشر و اشاعت میں بڑا کردار رہا ان کا. خلفائے عباسیہ بھی. یہ امام ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کو اس بات پر مکلف کیے تھے کہ خلفاء جو ہے نا, اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے, ان کے اخلاق کے سنوارنے کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان سے کتابیں لکھوائی گئیں, تربیت کے لیے ان کو رکھا گیا. خلفاء کے بچوں کے مربی ہی امام ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ. کئی کتابیں انہوں نے لکھی, ان کا پورا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. ان کی کتاب ہے الرضا عن اللہ بقضائہ, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا.
واقعتاً ایمان تازہ کر دینے والی کتاب ہے. کچھ روایت اس میں ضعیف بھی ہیں لیکن بیشتر اس کا جو حصہ ہے خاص کر اہل علم کی زندگی سے جڑا ہوا بڑا لاجواب. اس میں عامر ابن عبد القیس کا ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے. عامر ابن عبد القیس رحمہ اللہ کہتے ہیں ما ابالی ما فاتنی من الدنیا بعد آیات فی کتاب اللہ. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی چند آیات ہیں، وہ آیتیں پڑھ لینے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ دنیا کی جو چیز مجھے اگر نہیں ملی ہے کوئی چیز، مجھے رتی بھی پرواہ نہیں ہے مجھے اس کی. یعنی ما ابالی ما فاتنی من الدنیا بعد آیات فی کتاب اللہ. کیا مطلب؟ قرآن مجید پڑھنے کے بعد کچھ آیتوں پر میری نظر گزری، ان آیتوں کا پیغام معنی مفہوم یہ ہے، وہ جان لینے کے بعد اب مجھے اس کی پرواہ نہیں رہ گئی ہے. مثلا مان لیجئے مجھے کچھ چیز نہیں ملی، مجھے جو چیز مل گئی الحمدللہ، کوئی چیز نہیں ملی میرے دل میں اس کا دکھ درد غم نہیں رہے گا، مجھے پرواہ نہیں رہے گی اس کی. کیوں؟ مجھے احساس ہے کہ جو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے ملنا نہیں ہے. جو چیز گئی پھر آدمی کتنا مطمئن رہے گا. کہا کہ ایک وہ آیت کریمہ ہے جو سورۃ ہود کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یعنی اندازہ لگائیے کہ بھائی پورے معاشرے میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کا. اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد اگر اس کے پیغام کو ہم نہیں لیتے ہیں، وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ نہیں بنتا ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی اس زمین پر ہیں ان کی روزی روٹی کا معاملہ اللہ رب العالمین پر ہے. ہم کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہنر عطا کیے ہیں، فن کے ماہر بنائے ہیں. تفاوت کے ساتھ کسی کو گہرائی ہوئی ہے، کسی کو ہلکے پھلکے فنون آتے ہیں وغیرہ، لیکن معاش کے اللہ رب العالمین نے 50 ذرائع رکھے ہیں. اختیار کرنا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی روزی روٹی کے بندوبست کر رکھے ہیں. یہ اللہ کے ذمے، یہ اللہ فراہم کرتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کتنا ایمان ہونا چاہیے، کتنا مطمئن رہنا چاہیے. چہرے پر مطلب بشاشت رہنی چاہیے، ماتھے پہ شکن نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ پوچھیں گے کیا ہے کہ بھائی مطلب کاروبار نہیں، معاش نہیں، یہ نہیں، سب وہ دکھ درد ہونا چاہیے، بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ میری تقدیر میں جو لکھا وہ مل کے رہے گا. بس مجھے محنت کرنی ہے، مجھے بس بھاگ دوڑ کرنی ہے. کہا کہ اس آیت کریمہ کے بعد ما ابالی ما فاتنی من الدنیا، کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. ایک وہ آیت کریمہ جو ابھی ہم نے پڑھی نا سورۃ فاطر کی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. کہا کہ ایک وہ آیت کریمہ جو سورۃ الانعام کی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورۃ الانعام کی بالکل آغاز میں ہے. کہا کہ ان آیتوں کو پڑھ لینے کے بعد اب میں جو وسائل اختیار کرنے ہیں، محنت کرنی ہے مجھے، میں ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ آدمی مثلا 8:30 بجے ٹرین ہے اور نکل رہا ہے 8:15 بجے یہاں سے کنٹونمنٹ جانے کے لیے. ظاہر بات ہے اتنی تیز جائے گا تو کچھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، ٹرین بھی چھوٹ سکتی ہے. اس بھروسے پہ جائے گا وہ مجھے ٹرین ملنی ہو تو مل کے رہے گی. ظاہر بات ہے 8:30 بجے تو 8 بجے وہاں پہنچنا پڑے گا اس کو. تو وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اس کو تیاری کرنی پڑے گی، پھر جا کر کے امتحان لکھنا ہوگا. ایسے نہیں کہ غفلت برتے کہ جو ہوگا سو ہوگا، ایسا تو نہیں. پھر اللہ پر بھروسہ صحیح نہیں، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں کہتے ہیں. لیکن وسائل اختیار کرتے ہوئے، جو اللہ نے وسائل اختیار عطا کرنے کے لیے کہے ہیں، اختیار کرتے ہوئے آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کلا ان معی ربی سیہدین. یہ ایک مدرس یہاں پر بیٹھ کر کے بولتے ہوئے دل کانپ رہا ہے. اللہ اکبر. واقعتاً ایمان یقین بہت بڑی دولت ہے. کیسا کہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے، جبکہ جو ہے مطلب وہ پورے ہتھیار سے لیس ہیں اور ان کے لیے خون خواہ رہے ہیں، وہ مار توڑ کے لیے آ رہے ہیں. کہاں بھاگیں گے؟ سامنے سمندر ہے، نہ کشتی ہے نہ کوئی اور چیز ہے. کتنا بھروسہ اللہ پر. جہاں تک اللہ نے جانے کے لیے کہا وہاں تک گئے، رکے، سب کچھ ہوا. اور راستہ بنانے کا کام اللہ کا، وہ اللہ پر چھوڑ دیا آپ نے. یہ چیز ہوتی ہے، وسائل اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اس کے بعد پھر بغیر کسی مطلب پریشانی کے، دکھ درد کے، غم کے، اور جو ایک مطمئن رہنا چاہیے. یہ ہمارے اپنے گھروں میں تربیت کی ضرورت ہے، ہماری اپنی بیوی کی، ہمارے اپنے بچوں کی، ہمارے اپنے دوستوں احباب کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری صورت حال دیکھ کر کے ایک شخص کو مسلمان ہو جانا چاہیے کہ کیوں کر آپ اتنے مطمئن رہتے ہیں،
کیا بات ہے کہ آپ کے دل میں مطلب ایک طرح کی خوشی رہتی ہے، سرور رہتا ہے. یہ ہماری شخصیتیں مطلب کام کر جانی چاہیے. ہم بھی انہی کے ساتھ روڈوں میں کھڑے ہو کر ریلی نکالتے رہتے، گیس سلنڈر میں قیمت بڑھ گئی، دودھ کی قیمت بڑھ گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی، مطلب ہمیں بھروسہ ہی نہیں اللہ پر. یہ صورتحال بدلنی چاہیے. اللہ سے غیر معمولی ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ٹھوس ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی باتوں پر وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں مطمئن اطمینان عطا فرمائے اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے دین پر، اور ایک مطمئن رہنے والا شخص بنا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.